حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے۔ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے، سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے۔ حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا اور اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے، میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ تو ایسا کرے۔ آؤ نا سنگیوں ملیں، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی
اور نکل آئے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا. ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سارے ویڈیو بنائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نا. جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں, وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے, اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے. غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے, کمزور تھے, میری طرف دیکھیں جناب, وہ اور کمزور ہو گئے. ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک دے دیں جی, دے دیں, لے لیا, تشریف رکھیں آپ. عزیز بھائی تھوڑا سا نا, زیادہ نہیں, 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا, سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے, سہارا رب رسول کو بنایا کرتے. کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے, چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ, تھوڑا سا سہارا تو لے لیں. لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ فلانے ہیں, وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے. آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں, ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, گلی والے, محلے والے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں. دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا, ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے, بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں, تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن. تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. غربا کی تھوڑی, یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, چونکہ نیک آدمی سمجھ کے, اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو, یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے, 2-4 باتیں سوچ کے نا, وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں, کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام, لیکن محنت سے نہیں ملتا, خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے, تجھے اب باتیں آتی ہیں, لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں, ایک سفید پوش ہوتے ہیں, لا یسألون الناس الحافا, جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے, ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے, دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. یہ نفس تو بچے کی طرح ہے. اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے, یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں. ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں. یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آتے, انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے. جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے. تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو, تمہیں کیا پتا ہو, تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلاں کرے گی. تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے, بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی
खुदारा मेहरबानी करें, गुंजाइश पैदा करें। बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। अपने दिल का गिना अपने अंदर लाएं। जब आपका दिल सखी हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। प्रोग्राम आगे चलेगा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, इल्म नाफ़े अमल साले की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों को वुस्अत रिज़्क़ दे दे, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। इस मस्जिद को, हाज़रीन को, मेहमानों को, बंदोबस्त करने वालों को, सबको बेहतरीन सिला अता फरमा। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा, उम्मत की खैर फरमा। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवेरा तुलू फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद। आप हज़रात ना मस्जिद का तक़द्दुस ख्याल रखेंगे, मुझे जाने देंगे। मुझे हाथ लगा के आपको कुछ भी नहीं मिला।